السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلامتی تنہائی میں ہے، کیونکہ جو شخص تنہائی اختیار کرتا ہے لوگوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ ہر حال میں خلق سے نا امید ہوتا ہے اور سب سے منہ موڑ کر ایک کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وحدت تنہائی کے اکیلے رہنے کا نام نہیں، کیونکہ جب تک شیطان کا غلبہ دل پر رہتا ہے نفس اس پر حکمرانی کرتا ہے اور دنیا عقبہ کے تفرقات دامن گیر رہتے ہیں اور خلق خدا کا خیال دل پر غالب رہتا ہے۔ اس وقت تک حقیقی تنہائی یعنی گوشہ نشینی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ خلق خدا کی صحبت ہو یا اس کا خیال دل میں ہو، دونوں برابر ہیں۔ وحدت یہ ہے کہ اگرچہ وہ صحبت خلق اختیار کرتا ہے، اس سے اس کی حق کے ساتھ مشغولی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو شخص مشغول با خلق ہے اگرچہ وہ تنہائی اختیار کرتا ہے مشغول حق سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے حقیقی وحدت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب حق تعالیٰ کی محبت میں پیوست ہو جاتا ہے اور خلق خدا کا خیال دل سے اٹھ جاتا ہے۔ وحدت صفت ہے اور عبد صاف، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلوت اور تنہائی گھر بار بال بچے چھوڑ کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کا نام نہیں ہے، بلکہ وحدت یعنی ایک ذات کے ساتھ ایک ہو جانے کا نام ہے۔ خواہ جنگل ہو یا آبادی، سالک کے لیے برابر ہے۔ مشائخ عظام اس کو خلوت در انجمن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہی صحابہ کرام کا مسلک تھا اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ البتہ جس طرح ہر فن اور ہر پیشے کی تکمیل کے لیے کچھ عرصہ ہمتاً اس کام میں مشغول ہو کر خلق خدا سے کنارہ کش رہنا پڑتا ہے، طریقت میں بھی کچھ عرصہ ہمتاً اور ہر وقت یاد حق میں مشغول رہ کر تکمیل کا حصول ضروری ہے۔ اس لیے مشائخ عظام میں یہ قول مشہور ہے کہ اسلام میں ترک دنیا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگل میں بیٹھ کر یہ کہے کہ آج تک میں نے کسی پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی غرور اور تکبر کیا ہے، نہ ہی کسی عورت پر بری نگاہ ڈالی، تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں کون ہوتا ہے جس پر غصہ آئے یا بد نظر پڑے؟ کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کا نہ بنے بلکہ مولا کا بن کر رہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجزیہ خلوت کی تعریف اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی زندگی کے عین مطابق ہے، اور یہی مشائخ طریقت کا مسلک ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔